العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو، ام لم تنذرہم یا آپ نے انہیں نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو اس سے قبل ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں، تو 4 آیات میں اہل ایمان کی علامات اور نشانیاں یا اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اس کے بعد ابھی جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد کی جو 13 آیات ہوں گی اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. تو کافر لوگ جو ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، معاملہ ان کا برابر ہے. اس میں تمام کفار تو مراد نہیں ہیں، بلکہ بے شمار کافر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کیا، اور آج تک کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں کہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے سارے کے سارے کافر اس سے مراد نہیں ہیں. اس سے مراد کون سے کافر ہیں؟ وہ کافر کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں. حق بات سامنے آ جانے کے باوجود بھی ضد اور ہٹ درمی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس سے قبل جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اہل ایمان کی جو نشانیاں یا اوصاف علامات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، تو جو ان میں سے کسی ایک کو جان لینے کے باوجود بھی انکار کر دے، تو ایسا شخص وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر ضد ہوتا ہے، عناد ہے، ہٹ درمی موجود ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ النمل میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. ان لوگوں نے کتاب و سنت کا جو انکار کیا ہے، وہ جان لینے کے بعد کہ یہ حق کا رستہ ہے، جان لینے کے بعد انہوں نے یہ غلط رستہ اختیار کیا ہے انکار کرنے کا. اسی طرح یہود مدینہ، آپ ان کا معاملہ دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پیغمبر علیہ السلام کو یہ اس طرح جانتے تھے جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو 10 بچے بھی بیٹھے ہوں، انسان کو کہا جائے تمہارا بیٹا کون سا، پہچان نہیں جائے گا. یہی معاملہ یہود مدینہ کا تھا. پیغمبر علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں، یہ وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن سوال کیا تھا؟ سوال صرف اور صرف حسد ہے، ضد ہے، عناد ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یہی معاملہ جو عام مشرکین مکہ تھے، ان میں سے بعض جو سرکردہ لوگ تھے، جس طرح ابو جہل ہے یا اس طرح کے بعض لوگ تھے، تو وہ بھی کیا کہتے تھے؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ اگر یہ حق ہے جو پیغمبر لے کر آتا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، یا کوئی بہت دردناک عذاب ہمارے پاس لے جا. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر یہ حق ہے تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے ہدایت کا رستہ دے دے کہ میں اسے قبول کر لوں. تو گویا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے ہم نے ماننا ہی نہیں. تو آج بھی ایسے کافر موجود ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، انہوں نے چونکہ طے کر لیا ہوا ہے. حالانکہ آپ کا دین اسلام، آپ کا لٹریچر کیا ہے ان کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہے، اس سب کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. لیکن خود سے جب وہ انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پھر ہدایت سے محروم رکھتا ہے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ اور
بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کہا ہے سواء علیہم، سواء علیکا نہیں کہا، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، معاملہ برابر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا لفظ نہیں بولا، جس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان سمجھے کہ انہوں نے نہیں ماننا لہذا دعوت کا کام ہی چھوڑ دیں۔ اگر انسان دعوت کا کام چھوڑ دے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دعوت موجود ہے، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت موجود ہے۔ اگر وہ کافروں کو دعوت نہیں دیتا تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص مجرم ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی مجھ سے سیکھو، آگے پہنچاؤ، پھیلاؤ اس کو، آگے لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، دین کی طرف ان کو راغب کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بندہ بھی تمہاری دعوت پر اسلام اگر قبول کر لیتا ہے، سیدھے رستے پر آ جاتا ہے، تو سرخ اونٹنیاں جو بڑی قیمتی ہیں، مال و دولت والی ہیں، آپ نے فرمایا تھا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا کافر نہیں مانتے، ان کا معاملہ ان پر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم سستی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بلکہ داعیان جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں، بھلے اس کا کوئی ان کو آگے سے کوئی ثمرہ یا پھل وقتی طور پر وہ نظر نہ بھی آئے، ان پر لازم ہے کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں۔ یہاں دوسری آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے، تو ایسا کیوں ہے جبکہ گناہ ان کا ہے اور آگے جو پردہ ڈالنے کی نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے؟ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ انسان کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں اگر وہ ان کا استعمال نہیں کرتا وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال ایک انسان اچھا لکھ لیتا ہے لیکن وہ لکھتا ہی نہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، تو وہ جو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ چیز چھین لیتا ہے۔ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، کہتا میرے میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لستطعت، پھر تو طاقت رکھے ہی نہ۔ بد دعا دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حق بات کو اس نے ٹھکرایا تھا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، اس نے پھر زندگی بھر اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ وہ صلاحیت کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو دل دیا ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ ہمیں جانوروں سے زیادہ بصیرت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ تو جب جانوروں سے زیادہ اللہ نے بصیرت عطا کی ہے تو ہم استعمال جانوروں والا کریں، جس طرح جانور سنتے ہیں، جس طرح جانوروں کا دل ہے، اگر ویسے کا ہم رویہ اختیار کریں تو پھر جو بصیرت تھی اللہ رب العزت وہ سلب کر لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے۔ ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر وہ تالے لگا دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے۔ دل جو ہے اس کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ کان ہے اور دوسرا دروازہ آنکھیں ہیں۔ تو جب کانوں پر بھی مہر لگ گئی اور دل پر الگ سے مہر لگ گئی، نتیجتاً ایک آنکھیں باقی رہیں، آنکھوں کے سامنے بھی بھاری پردہ اگر کر دیا جائے تو آپ بتلائیے کہ ایسے انسان کا پھر کیا حال ہوگا؟ اس کی تو ساری بصیرتیں، ساری قوا، ساری کی ساری اللہ رب العزت نے سلب کر لی۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے مرا ہوا انسان ہے۔ ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے سے انسان بہت ڈرتا ہے، لیکن انسان کا دل جو مردہ ہو جاتا ہے اس پر کسی کو خیال ہی نہیں۔ اس لیے جو انسان کے کان ہیں اور دیگر جو صلاحیتیں ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں واضح دلائل دے کر، اور قرآن کے مقاصد میں غور و فکر ہے، تفکر ہے، تیقن ہے، تدبر ہے، غور و خوض کرنا اللہ رب العزت کی آیات میں، اور آیات میں غور کر کے اللہ رب العزت کے قریب آنا، یہ قرآن کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ ادھر ادھر کی بات ہی صرف نہ سنے، بلکہ وہ کان جو ہے وہ قرآن کی طرف دھرے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بڑی بصیرت کے ساتھ پڑھے اور ان پر غور و خوض کر کے خود بھی عمل کرے اور لوگوں کے لیے بھی وہ راہ ہدایت کا سامان تیار کرے۔ یہ اصل قرآن پاک کا اور اسلام کی جو دعوت ہے اس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ تو یہ دو آیات تھی جن کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ ان کا کفر چونکہ واضح ہوتا ہے اس لیے دو آیات ہیں، اور آگے 13 آیات منافقین کے بارے میں ہیں، ان کا کفر چونکہ چھپا ہوا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے
اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.